سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ نوجوڑ فرقے کی اچھل کود قوم بڑی بے شرم ہوتی ہے، جنہیں اپنے اصول کا نہ پاس نہ لحاظ، بڑی بے غیرتی سے اصول کی دھجیاں اڑا کر مکار، کذاب، دجال اور بے حیا ثابت ہونے میں انہیں مزہ آتا ہے اپنے گھر کے اصول سے۔ سامعین، ان فرقے کو، ان خبیث کرتی اٹھائی قوم کو جو ہے اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کے بڑے ان کو کیا کہہ کر گئے۔ دیکھیں، کتاب ہے بدعات وہابیہ کا علمی و تحقیقی محاسبہ، یہ اختر رضا خان مصباحی جو ہے یہ لکھتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 210 کے اندر کہ دوسروں کی فکر میں نہ پڑے، دوسرے کی فکر میں نہ پڑے، یعنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ کرے۔ لیکن یہ خبتی کاڑی اور ان کی جتنی بے شرم بے غیرت جو ہے فرقے والے ہیں، ان کی قوم سب کے اندر یہی بیماری اور کیڑے ان کو پریشان کرتی ہے۔ ساتھی نے فون پر بتایا کہ کوئی قبر پر پیشاب کو سنت سمجھنے والا خبتی ہے جو اپنے اس خبیث سنت پر فتویٰ نہ لگا سکا کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت جو ہے بتا گئے اس کتاب میں، اس پر فتویٰ نہ لا سکا۔ اس خبتی ابو جہل کو پتہ نہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین، یہ اس خبتی کی جو ہے کتاب ہے دعوت اسلامی کے قدم وہابیت کی جانب کیوں، انجمن تحفظ ایمان۔ اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے سامعین، یہ نوجوان فرقے والے کی کتاب ہے۔ سامعین، اس کتاب میں کیا لکھ گیا دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں خبتی جو ہے تو سنبھل جا، ورنہ جتنی تو غلاظت اگلے گا دعوت تبلیغ پر، علماء دیوبند پر، اتنا ہی تو اپنے دھرم کے مولویوں کو اور اپنے فرقے کو جو ہے جہنم رسید کرے گا، ذلیل کرے گا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ کیا لکھتا ہے سامعین دیکھیں، یہ نیچے دیکھیں کہ آستین کے سانپ کے کردار کی وجہ بتائی جائے۔ اوپر کیا لکھا ہے، جس کو اپنے بھائی کا غم نہیں وہ میری امت سے نہیں۔ دعوت اسلامی صرف اہل سنت جماعت کے خطوں میں سرگرم عمل کیوں ہے؟ دیوبندی اور دیگر بدعقیدہ لوگوں کی بستیوں کی جانب ان کا رخ کیوں نہیں؟ دوہری حکمت عملی اور اہل سنت جماعت پر اس کی الغار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ دعوت اسلامی اہل سنت جماعت میں انتشار برپا کرنے کی غرض سے وجود میں لائی گئی ہے، ورنہ آستین کے سانپ کے کردار کی وجہ بتائی جائے۔ کون ہے آستین کے سانپ؟ یہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں ہوشیار کہ تمہارا پیر بھائی گھر کا بھیدی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یعنی کون ہے؟ یہ دعوت اسلامی والے کو کہہ رہا ہے کہ گھر کا بھیدی ہے اور اپنے آستین میں وہابیت کا خنجر لیے ہوئے ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اتنا پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، بتانے کا وقت نہیں ہے، تو اتنا دیکھ لیں اس خبتی مردود نے آستین کا سانپ کس کو کہا؟ تبلیغی جماعت والے کو۔ اس کے گھر میں ہی دعوت اسلامی کو آستین کا سانپ کہا جا رہا ہے۔ دیکھا سامعین، یہ ہے ان کے گھر کی خباثت، جو اپنی گندگی کو صاف کرنے کی ان کو فرصت نہیں ہے، پیسے بٹورنے کے لیے، سعیدہ آپس سے پیسے لینے کے لیے مردود جو ہے تبلیغ والے پر جو ہے یہ بھونکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سامعین، آستین کے سانپ دعوت اسلامی رضوی والے ہیں۔ آگے حد کر دیا کہ یہ یہودی و نصارہ بھی ہیں۔ دیکھیں سامعین، اس کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 13 پر کیا لکھتا ہے کہ الیاس صاحب کا سرپرست کون سرپرست ہے؟ سامعین دیکھیں، سامعین آگے آپ سنیں گے، ایک نوجوان فرقے کے مولوی اور مفتی سے بات ہوئی میری، کس طرح اس کی دھجیاں اڑائی میں نے اور کتنا بے بس تھا، اور گفتگو آپ سنیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، آپ سنیں۔ اس سے پہلے میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ دعوت تبلیغ کے اوپر جو ہے انگلی اٹھاتا ہے، غلاظتیں اگلتا ہے خبیث خبتی، تو اس کے گھر کی خبر لیں۔ یہ دیکھیں، دعوت اسلامی سے پرہیز اور اس کی مخالفت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ علماء مخالف ہے، یہ علماء مخالف ہے، دیگر مذکورہ مفاسد اپنی جگہ ہے، یہ حکمت عملی یہود و نصارہ کی رہی ہے۔ یعنی دعوت اسلامی والے کس کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟
یہود و نصارہ کی حکمت عملی، تو گویا یہ یہود و نصارہ بھی ثابت کر دیا اس کو، اس کے گھر سے دیکھیں یہود و نصارہ۔ اور آگے دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ کیا کہہ رہا ہے، اب تو الیاس صاحب کے منافقانہ کردار کی پول بھی علماء کرام نے کھول دی ہے، یعنی منافق بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، اور آستین کا سانپ الیاس عطار بریلوی کو منافق تک کہہ دیا رضوی والوں نے۔ خبتی کو شرم کے مارے اپنے اعلیٰ کی قبر پر سنت سمجھ کر پیشاب کرنے کے بجائے خود کے پیشاب پر ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ سامعین دیکھا آپ نے؟ اور ایک دیکھیں، دوسرا دیکھیں، کتاب کا نام ہے 15ویں صدی کا ایک عظیم فتنہ، نام نہاد دعوت اسلامی۔ اس کا مصنف کون ہے؟ گدائے خواجہ محمد یوسف مرزا نقشبندی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر کیا لکھتا ہے دیکھیں، الیاس صاحب پر کھلا منافق ہونے کا فتویٰ، مذکورہ فوٹو اسٹیٹ نمبر 6 کے متعلق محمد میاں اور سمر صدر کینٹ بریلی شریف کے ایک سوال کے جواب میں علماء کرام نے اپنے فتوے میں ایسے شخص کے اقوال کو باطل اور اس کو گمراہ اور کھلا منافق لکھا ہے، دیکھا امین، اور دانستہ توہین علماء کو کفر لکھا ہے، اور ہر مسلمان پر اسے ترک تعلق لازم قرار دیا ہے۔ دیکھا سامعین کیا ہے؟ منافق لکھا ہے، منافق۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ کیا لکھتا ہے کہ دعوت اسلامی قدم وہابیت کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اٹھ چکے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مذکورہ اعمال سے بچیں، مذکورہ اعمال سے سچے خوبصورت ڈبہ کے اندر وہابیت کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ دیکھا سامعین، ایسی ایسی باتیں کہا تو منافق بھی ہے، الیاس عطار والے منافق بھی ہے، اور یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، اور آستین کے سانپ بھی ہے۔ سامعین اس کتاب میں بھی الیاس عطار بریلوی کو بریلوی مولوی نے منافق تک کا فتویٰ ٹھوک دیا۔ سامعین اب اور یہ حرامی خبتی نوجوڑ مولوی تبلیغ جماعت پر بھونکتا ہے، دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا ہے، دیکھیں سامعین بھونکتا ہے خبیث، اور یہ جب کہ اس کے گھر والے دعوت تبلیغ والے کی تائید کی ہے ان کے مولویوں نے، اور دعوت اسلامی پر جسے منافق یہودی و نصارہ تک کہہ دیا، نوجوڑ والے اس پر خبتی کاڑی سور کی تھوتنی سی کیوں لیا ہے۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں دعوت اسلامی کے متعلق اتنے لوگوں نے، ان کے مولویوں نے، یہ نوجوان فرقہ والوں نے کس طرح چینل میں ڈالا ہے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کی مالی بدعنوانیاں، یہ لیجیے ثبوت، دیکھیں یہ اس کا دیکھیں حنیف قریشی، اور یہ دیکھیں امیر دعوت اسلامی کا اپنے مبارک تقسیم کرنے کی وجہ کیا لکھا ہے، دیکھیں دعوت اسلامی ایکسپوز، دیکھا دعوت اسلامی کے مبلغوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، یہ دیکھیں، اور اس کا فوٹو میں کیا لگایا، دیکھیں رد دعوت اسلامی کا رد، الیاس مکار، دیکھیں کیا لکھا ہے، الیاس مکار، یہ چینل کس کا ہے؟ حشمتی میڈیا، رد دعوت اسلامی، حضرت خادم حسین رضوی نے بھی اس کا رد کیا ہے، اور کہاں تک ثبوت دو سامعین، یہ دیکھیں عمران عطاری پارٹ، دعوت اسلامی کی خرافاتوں کا کرارا جواب، خرافاتوں کا کرارا جواب، لبیک یا عطار کہنا کیسا، دیکھیں سامعین کلیم حنفی چرکوٹ، دیکھا سامعین اس کی ویڈیو ہے، آگے دیکھیں رد دعوت اسلامی کا رد، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، الیاس عطار قادری دعوت اسلامی کی دوغلی پالیسی، صوفی کلیم حنفی رضوی، دیکھا دعوت اسلامی کی دوغلی پالیسی کلیم رضوی، یہ کون ہے؟ پیغام، چینل کا نام دیکھیں پیغام حضور تاج چڑیا، دیکھیں رد دعوت اسلامی الحاج ویس رضا قادری، کس نے اس دعوت اسلامی وعدے کا رد نہیں کیا ہے؟ کس نے نہیں کیا؟ دیکھو یہ دیکھیں دعوت اسلامی کے ساتھ ذاتی مسئلہ، دیکھیں سامعین، اور دیکھیں دعوت اسلامی نے عقائد میں ایسی خرافات داخل کر دی کہ الامان الحفیظ مفتی صاحب کا بیان، دعوت اسلامی دیکھیں خرافات کے یہ تمام باتیں، یہ دیکھیں بریلی شریف سے سنی دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا، حضور تاج چڑیا، مفتی اختر رضا خان، دیکھیں یہ ان کا ہی چینل ہے سامعین۔ دعوت اسلامی کے مرکز پر کچھ لوگ مسلط ہوئے جنہوں نے الیاس قادری سسٹم پر
کو یرغمال بنا لیا، سسٹم کو، جنہوں نے الیاس قادری اور سسٹم کو یرغمال بنا لیا۔ یہ دیکھتے جائیں سامعین، یہ تمام دیکھیں، یہ سب چینل ہے الیاس عطار دعوت اسلامی کے رد میں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تمام دیکھیں چینل دیکھیں، کتنی دلیل دوں؟ تو یہ اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ خبتی کاڑی آئے دن یہ خبیث مردود خبتی قادیانی مردود جہنمی دعوت و تبلیغ پر تبرہ بازی کرتا ہے، تبلیغ والے پر، اور اپنے گھر کی فکر نہیں ہے۔ آستین کا سانپ اس کے گھر میں اس کے ساتھ کیا ہے، یہاں تک کہ سامعین یہ دعوت اسلام کے بانی کو جو ہے الیاس عطار کو کافر تک کہہ دیا ہے، کافر تک کہہ دیا ہے۔ یہ دیکھیں تمام یہ سب ثبوتیں ہیں، کہاں تک پیش کروں میں سامعین؟ ان کو یہ خبیث جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے گھر کے فتوے سے کفر کے دلدل میں پھنسا کر جو ہے مرنے پر مجبور کر رہا ہے، اور دوسری کی طرف اس کی انگلی ہے اپنی قوم کی اصلاح فکر کرنے کی، اس خبیث کو جو ہے موقع نہیں ہے، نہ فرصت ہے۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ کتاب وہابیت اپنے ہی جال میں کیا لکھا ہے کہ جن کے بڑے غلط ہوں چھوٹوں کا عالم کیا ہوگا، بتائیں۔ ان کے بڑے ہی کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، منافق ہے اور یہود و نصارہ ہے، تو بتائیں سامعین ان کے چھوٹے کیا ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں۔ آگے گفتگو سنیں سامعین، اس کے ملوث جو میری گفتگو ہی ہے، گفتگو لمبی ہے لیکن فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، ضرور سنیں آپ۔ آپ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ کیا کام بتائیں نا؟ جی کیا کام بتائیں نا؟ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کیسے کیا ہے، کہاں سے آیا نمبر، مجھے بھی نہیں معلوم۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ناصر؟ ناصر حسین۔ اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ جی کس مسلک سے ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت جماعت؟ جی آگے جی آگے؟ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت۔ دعوت تبلیغ کے متعلق کیا خیال اور نظریہ ہے آپ کا؟ جی دعوت و تبلیغ کے متعلق کیا نظریہ ہے آپ کا؟ نظریہ جی ہلو۔ ہاں، آپ نے فون کیا تو نمبر تو ضرور کہیں سے لیا ہوگا، کسی نے دیا ہوگا، کچھ مسئلہ ہوگا تو بتائیں۔ دعوت تبلیغ کے متعلق جو جس کے دو دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اور دیوبند کو مانتے ہیں، تو وہ جو محنتیں کر رہے ہیں، جو کام پوری دنیا میں چل رہی ہے دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، اس کے متعلق کیا نظریہ ہے آپ کا، کیا سوچ ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں نہیں بول سکتے، اب کیسا ہے نہیں ہے وہ لوگ اپنا سمجھے۔ کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟ پوری دنیا میں مشہور ہے، غیر بھی جانتے ہیں ان کے متعلق کہ یہ کیا کام کرتی ہے، کیا ہے۔ کورونا کے ٹائم پہ تو پوری دنیا میں اس کی پہچان ہو گئی، دعوت تبلیغ متعلق پوری دنیا جو ہے اس کو جان چکی ہے کہ ہے کیا ہے، آپ نہیں جانتے، جبکہ بریلوی اور دیوبندی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور تان تشنیع بھی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں، آپ عالم ہیں کہ غیر عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں کہ غیر عالم ہیں؟ عالم حافظ ہے۔ ہاں تو بتائیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بھائی اکثر جو ائمہ ہوتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے، وہ تو بہت تان تشنیع کرتے ہیں، کیا وہ اب ابھی نہیں بول رہے ہیں، لیکن مسجد میں جب بیان کرتے ہیں اس وقت عوام کے سامنے بولتے ہیں، تو اگر وہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر عوام کے سامنے ان کے متعلق غلط نہیں بولنا چاہیے نا، اور اگر صحیح ہے تو پھر وہ بول دینا چاہیے بھائی صحیح کام کر رہی ہے۔ آپ کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا کاروبار الگ ہے، آپ کا کاروبار الگ ہے۔ ہمارا کاروبار کیا ہے بھائی؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہی تو بول رہا ہوں، اب لوگ یہی تکلیف ہے نا، بغیر تحقیق بغیر جانے اب لوگ فوراً بول دیتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا الگ الگ راستہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہیں یہی تو ہے نا، تحقیق کریں نا۔ آج جو گمراہ ہو رہے ہیں لوگ یہی وجہ سے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی فتویٰ لگا دیا جائے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ناصر بھائی، مولوی ناصر صاحب، کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ، ان تمام پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا پہلے، پتہ ہے آپ کو؟ ان تماموں پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، اور لگانے والے بڑے عالم، جید عالم تھے، لیکن
اس وقت جو سمجھدار تھے انہوں نے رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ ہر زمانے میں بڑوں پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تنقید کیا گیا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی پر، شخصیات پر حملہ کیا گیا ہے، مجنون کہا گیا ہے، دیوانہ کہا گیا ہے، لیکن عقل مند اس کو قبول نہیں کیا، اور جو جن کے تقدیر میں بد نصیبی تھی وہ قبول کر لیا۔ تو ہر زمانے میں تنقید کیا جاتا ہے، بھائی تنقید کو ان کے عقائد، ان کی کتاب، ان کے نظریہ، ان کا سوچ، اس کا مطالعہ کر کے تحقیق کر کے بات کرنا چاہیے، نہ کہ اندھا دھند کر دیں بھائی ہم اسی مسلک سے ہیں تو انہوں نے کہا ہے فلاں مخالف کو تو غلط کہہ دو۔ اس طرح دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا، اس طرح سے آپس میں لڑ کر مر جائیں گے سب۔ تو دعوت تبلیغ کے متعلق آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں، حالانکہ آپ لوگ بیان جب کرتے ہیں دیوبندی کے خلاف، دعوت تبلیغ کے خلاف، جماعت کے خلاف، بہت جو ہے گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، لطمۃ الغیب اعلیٰ ازالۃ الریب، دیکھیں یہ کتاب دیکھیں، علامہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں اس کتاب کے اندر، تبلیغی جماعت دیوبند مسلک کی ترجمان، یہ جماعت بھی اندرون و بیرون ملک کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اس کے متعلق بھی لوگوں کے مختلف رائے ہیں۔ میں تبلیغ دین کو اچھا سمجھتا ہوں، ان پڑھ طبقے کو کلمہ، وضو، نماز، روزہ اور حلال و حرام کے مسائل سے روشناس کرانا یقیناً نیکی کا کام ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اجر کا مستحق ہوگا۔ ہمارے پاس خانقاہوں میں لوگ عقیدت کی وجہ سے آتے تو ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ تعلیم دینے کے لیے آج کل خانقاہوں میں باقاعدہ تربیت کا فقدان ہے، میں نے ختم ہو چکا ہے۔ وہ خود اقرار کرے ہمارے خانقاہ میں مسئلے کے حالات کے جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، کہتے ہیں ہمارے خانقاہ میں لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو دعوت تبلیغ والے کرتے ہیں۔ بتائیں نا کتنی تعریف، نیچے دیکھیں نا، دیکھیں آپ کے پاس پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا ہے، آپ ذرا دیکھیں، آپ عالم ہیں، اردو پڑھ لیتے ہیں۔ ستار کو منافق، مکار، دجال، اللہ کے نبی علیہ السلام کا باغی، کیا کیا القابات سے نوازا ہے، ان کو پتہ ہے آپ کو، آستین کا سانپ، کون؟ عبدالستار حمدانی نے باقاعدہ کتاب لکھ دیا ہے، آپ نے پڑھی ہے جناب ناصر بھائی؟ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ کتاب پڑھی ہے؟ دعوت اسلامی ایک المیہ، یہ اب کے بریلوی مسلک کے مناظر علامہ عبدالستار حمدانی مصروف برکات رضوی نوری، کتاب چھپی ہے مرکز اہل سنت و برکات رضا، ٹھیک ہے، امام احمد رضا روڈ، پوربندر، گجرات۔ دعوت اسلامی کے آئین میں ہی مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مخالف ورزی، صفحہ نمبر 21 پر کیا کیا نہیں لکھا ہے، فہرست دیکھیں اس کتاب کی فہرست میں کیا کیا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹے خواب کو بیان کرنا، اور لکھا ہے کہ دیوبندی وہابی سے بھی آگے بڑھ گئے، الیاس اتار، بہت سارے باتیں لکھی ہیں، ہاں، جھوٹے بیان کرنے میں الیاس وہابیوں سے بھی بڑھ گئے، صفحہ نمبر 95 ہیں، سب باتیں لکھی ہیں، دیکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جناب، ٹھیک ہے، بیان کریں، اچھی بات ہے، عوام کو دین پہنچائیں، جس سے جو اللہ اس کو آخرت میں پوچھے گا اسی کے بارے میں سوال کریں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا دیوبندی وہابی ان کے اکابر و کافر کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، مطلب مسلک کے اعلیٰ کو مانتے کہ نہیں مانتے تھے۔ آگے لکھا ہے جھوٹے خواب گڑھنے میں اتار وہابیوں کے نقش قدم پر، صفحہ نمبر 84 کے اندر لکھا ہے۔ عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، گستاخ لکھا ہے، گستاخ رسول پر علماء حرم شریف نے یہ بمبئی کے پہلے ہی سفر میں الیاس ستار کے صلح کلیت کا بھانڈا پھوٹا، صلح کلی الیاس ستار، کتاب کا نام دیکھ لیں، پتہ ہے آپ کو، حوالہ دوں، یہ دیکھیں، حوالہ لیں، یہ کتاب کا نام دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک کتاب کا نام دیکھیں، ایک کتاب کا نام دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ دیکھیں، نہیں یہ نہیں پہنچا، یہ دیکھیں پہنچا، سانپ کی جو تصویر لگائی ہے، اور کیا لکھا ہے، دعوت اسلامی ایک المیہ، دیکھا،
یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مسلک اعلیٰ کے بڑے عالم، بڑے مناظر عبدالستار حمدانی، باقاعدہ مناظر ہیں یہ بھائی، انہوں نے لکھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا لکھا ہے؟ دیکھیں کیا لکھا ہے، کتاب کا نام دیکھیں نا. ہاں اور یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے، یہ پوری فہرست پڑھیں آپ، پوری فہرست پڑھیں کہ یہ حسام الحرمین پر تصدیق کرنے سے عطار کا انکار اور ممبئی میں ہنگامہ. یہ دیکھیں میں نشان لگا دے رہا ہوں آپ کو، حسام الحرمین میں یہ دیکھیں کیا لکھا، حسام الحرمین پر تصدیق کرنے سے عطار کا انکار اور ممبئی یعنی الیاس عطاری کا. ایک تماچا لگتے ہی دعوت اسلامی کی شکم سے سنی دعوت اسلامی کا جہنم. سنی بول رہے ہیں دعوت اسلامی، لکھ رہا ہے وہابیوں سے مناظرہ کرنے کی عطار کی اپنے نائب ہند کی ممانعت کہ دیوبندی وہابی سے مناظرہ مت کرنا. دیکھ لیا حضرت؟ دیکھیں. ہاں بہت ساری باتیں لکھی ہے، منافق کیا کیا لکھ دیا ہے بھائی، بہت بات لکھا ہے. تو اب اگر اپنے مسلک میں تضاد ہے اور اپنے اتنے بڑے جو ہے جماعت کے بانی کو جو منافق کہا جا رہا ہے، حسام الحرمین کا منکر کہا جا رہا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جھوٹ بولنے والا کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی خواب بیان کرتا ہے. بتائیں تو پھر دیوبندی وہابی پر اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ پھر جب اپنے گھر میں گند ہے. جی ہلو جی بولیں. بولیے. ہاں دیکھیں نا اوپر جو میں نے دیا، دعوت تبلیغ کی جو تعریف کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، کس طرح دعوت تبلیغ والے جماعت والے جو دیوبند سے نکلی ہوئی ہے، کتنی محنتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ. ہاں اللہ اس کے رسول سے ملا رہے ہیں دعوت تبلیغ والے. حضرت یہ پھر بھی میں کہتا ہوں جو بھی اختلافات ہیں دیوبندی وہابی کے اندر، دیوبندی اور مسلک اعلیٰ حضرت والے میں، ایک کو آپ پیش کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب غلط ہے، سب باطل ہے، سب خالی عوام کو گمراہ کر کے جیب اور پیٹ بھرنے کا ایک بس راستہ ہے جسے کھولا ہوا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندی یہ نہیں کرتے، دیوبندی میں آپ کو مسلک اعلیٰ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہی تو آپ کے گھر میں یہ بات موجود ہے، آپ کے لوگ ہی ایسا کہہ رہے ہیں، جس پر فتویٰ لگا رہے ہیں آپ، وہی کام تو مسلک اعلیٰ والے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں پھر؟ اس طرح مثال کے طور پر ابھی مفتی طارق مسعود کے متعلق سنا ہے آپ نے نا؟ بولیے. ہاں بولیے. قرآن پاک میں جو کئی جگہ امی کا لفظ آیا ہے، امی کا جملہ ہے نا، اس امی کا ایک مطلب ان پڑھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. امی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے، جو کنز الایمان کے اندر بے پڑھے بھی لکھا ہے امی کا مطلب، اور ایک امی کا مطلب ان پڑھ بھی لکھا ہے، جو لقب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے. اور یہ لفظ معجزے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا، براہ راست اللہ نے علم سکھایا ہے. جو انبیاء کا استاد کوئی دنیا مخلوق نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے. تو اب کنز الایمان کے اندر اسی کا ترجمہ ان پڑھ بھی پڑھ لیا ہے. اب طارق مسعود صاحب نے وہی ترجمہ کر دیا کہ بھائی ان پڑھ کہہ دیا، تو پوری دنیا کے اندر ایک شور مچ گیا، طوفان بدتمیزی قائم کر دی کہ سر قلم کر دو، پھانسی پہ چڑھا دو، جیل میں ڈال دو، قتل کر دو، گستاخ ہو گیا. وہی بات جو جملہ انہوں نے کہا ہے، وہی جملہ مسلک اعلیٰ والے کتاب میں موجود ہے، لیکن وہاں کوئی دیکھتا نہیں. اگر وہ حوالہ دینے کے بعد، جواب دینے کے بعد بھی کوئی کہتا نہیں کہ بھائی نہیں ہماری یہ غلطی ہے یا مفتی طارق مسعود غلط نہیں کیا ہے، وہ جو کہا ہے ہماری کتاب میں موجود ہے. اور یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور یہی قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی ہے. دیکھیں آپ کے پرسنل پہ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا
کہ قرآن پاک میں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لنصفان یہ جملہ، یہ قرآن کی ایک آیت میں سے یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، نحوی قاعدے کے خلاف کہا تھا، تو پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی پر مچا دیا، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا نے گستاخ ہو گیا، قرآن کے خلاف، قرآن کی توہین کر دی، نبی کی توہین کر دی۔ حالانکہ یہی بات دیکھیں احمد یار خان نعیمی صاحب، تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت حکیم الامت ہیں، وہ وہی لکھ رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ اتنا فتویٰ دیوبندی وہابیوں کے اوپر، چاہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کچھ بھی کر لے، کوئی فتویٰ نہیں۔ دوسرا ہے کہ تقویۃ الایمان کی عبارت پر شاہ اسماعیل شہید پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حالانکہ یہی بات جو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ والی کتاب میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں تنویر الابصار بنور النبی المختار، اشرف سیالوی لکھتا ہے ولا اعلم ما وراء هذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ کون سا مسئلہ ایسا لیں گے دیوبندی کے خلاف بول کر کے، وہی مسئلہ جو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ والی کتاب میں مل جائے گا آپ کو۔ پھر کیوں یار طوفان بدتمیزی قائم کرنا، کیوں فتنہ پھیلانا، کیوں فساد پھیلانا ہیں؟ بند کر دینا چاہیے۔ جس علم غیب کے متعلق جو ہے دیوبندی کے اوپر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ گستاخی رسول ہے، توہین رسول کے مرتکب ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے، کافر ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ اب وہی ان کے گھر سے ہی ثابت ہے کہ دیکھو ان کے گھر ثابت مقام ولایت النبوت، یہ علامہ سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کے انکار کرنے والا نہ کافر ہے، نہ فاسق ہے، نہ کچھ ہے، وہ فتوی کفر نہیں لگے گا۔ اور فتویٰ رضویہ میں فاضل برولی صاحب نے کہہ دیا کہ جو علم غیب اللہ کے نبی کے لیے مانے، وہ اس پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور قرآن کی اس آیت کے خلاف مخالف ہے۔ وہ کون سا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بتائیں حضرت۔ اب ایک بات بتائیں، آپ تو امامت کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ مسئلہ آیا ہوگا، فاتحہ جب پڑھنے کا ہوتا ہے کھانا سامنے رکھتے ہیں نا، آج تک کبھی ایسا ہوا کہ فاتحہ پڑھے ہو آپ نے اور کھانا سامنے رکھے بغیر فاتحہ پڑھ دیا؟ نہیں ہوا نا ایسا کبھی بھی؟ کیا مطلب کہ کھانا سامنے نہیں رکھا ہو، شیرنی سامنے نہ رکھا ہو اور فاتحہ پڑھ دیا ہو، ایسا کبھی موقع نہیں آیا نا؟ نہیں۔ ہاں دیکھیں، اب یہ کیا ہے، کوئی فرض واجب یہ نہیں ہے، پھر بھی اس پر اصرار، پابندی کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ رسائل میلاد محبوب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے امر پر جو مستحب ہو اصرار کرے، شیطان سے گمراہی کا حصہ لینے والا بنا، شیطان سے گمراہیت کا حصہ لینے والا بنا۔ بتاؤ، اب پابندی سے کرتے ہو، اب کبھی چھوڑتے نہیں ہو۔ لیکن اب دیکھیں فتاویٰ رضویہ جلد 4 میں کیا لکھا ہے، یہ فاضل برولی سب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 194 کے اندر کہ اور وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا، کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا، یعنی قاری کے جو فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کھانا ہونا اگرچہ بیکار بات ہے۔ بتائیں کون لکھ رہا ہے؟ جس کے مسلک کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اسی کے مسلک والے اسی کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھنے کا حکم ہے کہ جو نہ پڑھے وہ بدبخت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شفاعت سے محروم رہے گا، وہ شقی ہے، وہ ہے نا۔ بہت سارے وعیدیں آئی ہیں، لیکن اب جو چومتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لینے پر، ہے نا، چومتے ہیں نا، بتائیں یہ چومنا کیا ہے؟ بتائیں اگر کوئی نہ چومنے، جو چومتے نہیں وہ وہابی ہوں گے نا، وہ تو جو چومتے نہیں ہیں وہ وہابی ہوں گے نا، وہ تو جو نہیں چومتے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام سنتے، جو چومتے نہیں ہیں، اکثر جو انگوٹھا لگے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسجد میں دیوبندی بھی ہو اور بریلوی بھی ہو تو بریلوی لوگ تو چوم لیتے ہیں، وہابی دیوبندی جو چومتے نہیں ہیں، تو یہ نہ چومنا دیوبندی وہابی کی پہچان ہے نا۔ اب دیکھیں یہ یہ فاضل برولی صاحب کی کتاب ہے ابر المقال، شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 16 پر، اذان میں وقت اجتماع نام پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں۔ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے، بس اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون و موقد جانے یا نفس ترک کا باعث زجر و ملامت کرے،
یعنی جو نہ چومیں اس پر ملامت کرنا، تان تشنیع کرنا، وہابی دیوبندی کرنا، وہ بے شک غلطی پر ہے. کیا ہے؟ غلطی پر ہے وہ. بتائیں، آپ بول رہے ہیں کہ جو ایسا نہ کرے وہابی دیوبندی، وہ لوگ صحیح کرتے ہیں بھائی. دیوبندی وہ جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں. گمراہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں نے جو ہے صحیح رہنمائی نہیں کی ہے اپنی عوام کی. اس لیے کہتا ہوں صحیح رہنمائی کریں تاکہ وہ دین پر چلے، ورنہ قیامت میں جب پٹائی جو ہوگی نا. سنیے، جی اس سے پھر آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ جی ہم لوگ اپنے مسلک میں جو کر رہے ہیں، ہاں تو ہم لوگ اپنے مسلک میں جو ہمارا ہے ہم کر رہے ہیں، اپنے مسلک میں جو کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ کو جو مسلک جو پسند آ رہا ہے آپ لوگ اس میں رہیے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے مولانا ناصر صاحب، آپ نے صحیح کہا. بتائیں، کوئی اگر غلط کرے اور شریعت کے خلاف کرے، اس کو منع کرنا یہ جانکاروں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک آدمی اندھا ہے، وہ کنویں پہ گرنے والا ہے، ایک آنکھ والا ہے دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں بچائے گا گناہ گار یہ ہوگا. تو آپ لوگ تو اندھے ہیں، اندھے ہیں آپ لوگ. دیکھیں فتویٰ رضوی بھیجا میں نے، فتویٰ رضوی میں نے بھیجا ہے، جلد 5 ہے. دیکھیں اس میں کیا لکھتے ہیں، دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے اندر انگوٹھے چومنے کے متعلق. اور اذان ہی میں انگوٹھے چومنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں، اور جو کچھ بعض لوگوں نے اس بارے میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نزدیک ثابت نہیں. کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. دیکھیں ارے اس پہ ان کے بارے میں منع کیا گیا جمعہ کے خطبہ کی اذان میں. نہیں بھائی، اذان آگے دیکھو، نیچے دیکھو. مگر اقامت میں تو کوئی ٹوٹی پھوٹی روایت بھی موجود نہیں. پس اقامت میں انگوٹھے چومنا اذان کے وقت سے بھی زیادہ بدعت و بے اصل ہے. اسی واسطے فقہا نے اس کا بالکل انکار کیا ہے. خیر آپ اپنے مسلک کو سمجھائیے، ہمارا مسلک الگ ہے. حضرت ناصر صاحب، ہمارے مسلک والے کام نہیں کرتے، میں کیوں سمجھاؤں ان کو؟ آپ لوگ کرتے ہیں. میری بات سنیں، اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے اپنے گھر کی کتاب کے وصول سے، یہ کتاب ہے امتیاز اہل سنت، کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم مسلک کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، بے ایمان مرے گا. تو آپ لوگ اپنے اعلیٰ کی بھی نہیں مانتے، بتاؤ نا بھائی کس کی مانیں گے پھر؟ ہم لوگ مانتے ہیں. تو یہاں وہ منع کر رہے ہیں انگوٹھا چومنا، اور آپ انگوٹھا چومتے ہیں. کیسے مان لیا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں انگوٹھا مت چومو، آپ چومتے ہیں. وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے ٹائم وقت میں سر نہیں کھانا مت رکھو، آپ رکھتے ہیں. کیسے مان لیا آپ نے؟ مخالفت کو ماننا کہتے ہیں کہ موافقت کو ماننا؟ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مخالفت کسے کہتے ہیں، موافقت کسے کہتے ہیں؟ مخالفت کر کے ماننے کی بات کرتے ہیں. بتائیں نا. پھر اللہ کی مخالفت کریں گے بولے ہم اللہ کو مانتے، نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے کہیں ہم نبی کو مانتے، دین و شریعت کی مخالفت کریں گے اور کہتے ہیں ہم اس کو تو مانتے. بھئی ماننا اس کو ہوا ہیں؟ ماں باپ کو لات ماریں گے اور بولتے ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم یہ ہوئی ہیں؟ تو آپ یہ جو کرنا ہے آپ اپنے مسلک میں. ارے مولوی صاحب، یہ اندھے پن کی نشانی ہے. آپ کے پاس دلائل پہنچنے کے بعد بھی آپ بول رہے ہیں وہی کریں گے، جبکہ مسئلہ میں دیوبندی کی کتاب نہیں بھیجا، میں دیوبندی کے چارہ کابری کتاب نہیں بھیجی آپ کو. میں نے آپ کے مسلک کے بڑے اور مجدد، جو تمہارے مسلک کے اس کو سمجھائیے. ہمارے مسلک والے ہمیں بھائی ہم تب سمجھائیں گے جب وہ جب ہمارے لوگ. ناصر بھائی، مولوی ناصر صاحب دیوبندی وہابی سے ہمیں کسی کے مسلک سے ہمیں معتبر نہیں. اچھا، یہ اعلیٰ حضرت جو دیوبندی وہابی ہے، یہ اعلیٰ حضرت دیوبندی وہابی ہے، فتویٰ رضویہ کا مصنف دیوبندی وہابی ہے، ابر المقال کا مصنف. چلو اچھی بات ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت دیوبندی ہیں، اور اس دو دیوبندی اس کی بات نہیں مانیں گے آپ، مت مانیں آپ. ٹھیک ہے، چلے اچھی بات ہے، مت مانیں. میں بھی چاہتا ہوں ان کی بات نہ مانو آپ، میں بھی چاہتا ہوں ان کی بات نہ مانو. اور آپ کے الصوارم الہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، حشمت علی صاحب لکھنوی رضوی لکھتے ہیں جو اعلیٰ کا ہم عقیدہ نہ ہو، اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو، ہم اسے کافر مانتے ہیں. بتائیں کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھو بریلوی بن کر رہو گے تو اس حالت میں اعلیٰ حضرت کو مانو گے تو بھی کافر رہو گے، نہ مانو گے تو بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے سے کافر بنو گے. کوئی راستہ نہیں بچنے کا. ایک ہی راستہ ہے کہ بریلوی چھوڑ دیوبندی بن جاؤ، تو ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو. جی ہم کیوں دیوبندی بن جائیں گے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دین کو صحیح سمجھنے کے لیے. آپ نے دین کی شکل بگاڑ دیا ہے. تم جنت کا شیئر کرو، تمہیں جنت میں حوریں ملیں گے، سب ملیں گے، تم ہی کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
استغفر اللہ، جنت کا انکار کرنے والا مولوی صاحب کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ تم بول رہا نا تو بولے نہیں، آپ نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، آپ شیئر کرو بھائی، یہ تو جنت کا انکار ہو گیا، اور جنت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ انکار کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ نے بہت غلط بات کہہ دیا، توبہ کرو، توبہ کرو مولوی صاحب، مولوی صاحب توبہ کرو۔ جنت حاصل کرو گے، یہ حاصل کرو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حساب سے تم اپنے جنت کو رکھو۔ مولوی صاحب جنت مسلمانوں کے لیے ہے، جنت کا حصول اور جنت کے لیے دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جنت کا مطالبہ کرنا، اس کو مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے بھائی، سنت ہے یہ۔ جنت کے حصول کے لیے عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جنت کے انکار کرنے والا، کیونکہ جنت غیب میں سے، ایمان غیب ہے، یہ جنت غیب میں ہے، اس کا انکار کفر ہے بھائی۔ قرآن سے ثابت، جنت کا ثبوت قرآن سے ہے۔ حق مانیں گے، حق مانتے رہیں گے، مت تمہارے عقیدے کو ہم غلط مانتے ہیں، غلط مانتے رہیں گے۔ آپ چلو ٹھیک ہے، ہمارے عقیدوں کو غلط کہو آپ، ہم چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو آزادی دے دی ہے، ہمارے عقیدوں کو آپ غلط کہو، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں انگوٹھا نہیں چومنا، آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کھانا سامنے فاتحہ نہیں پڑھنا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کس کی مان رہے ہیں آپ؟ کس کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں نا، کس کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ تو ہیں ہم اعلیٰ کو ہی مانیں گے۔ تو نہ بول رہے ہیں، وہ تو نہ بول رہے ہیں انگوٹھا مت چومو اللہ کے نبی اذان سن کر کے، نبی کے نام پر، اور وہ کہتے ہیں کھانا سامنے فاتحہ مت پڑھو، وہ تو منع کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہاں مان رہے ہیں ان کو بھائی؟ کہاں مان رہے ہیں؟ آپ تو ان کے انکار کر رہے ہیں بھائی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کو ماننا کہتے ہیں؟ ایسا نہ کریں، کم سے کم جو بات دلیل سے ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، اور وہ آپ کے اکابر سے اگر ثابت ہو جائے کتاب سے، آپ سر جھکا لینا، آپ سر جھکا لینا، مان لینا، یہی عقل مندی کی نشانی ہے بھائی، یہی سمجھداری کی پہچان ہے سمجھدار کی۔ اب ایسا نہ کریں، آپ امام ہیں، اگر آپ ایسا کہیں گے کہ ہم کو جنت چاہیے، نہیں چاہیے، ہم کو حور نہیں چاہیے، ہم وہ بات نہیں مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کتاب ثابت ہو، بتائیں ایسا کہنے والا وہ کیسا عاشق اعلیٰ حضرت ہوگا؟ کیسے آپ کے مسلک کے اعتبار سے بھی سننی نہیں ہے آپ، بتائیں آپ کے مسلک کے، آپ کے علماء کے فتوے سے تو آپ کافر ہو گئے۔ ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں۔ دیکھو آپ امام ہیں، جب آپ ہی ہٹ درمی کریں گے، آپ ہی ضد کریں گے، آپ ہی کجروی اختیار کریں گے، آپ بتائیں تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام کا کیا؟ شیطان نے ضد کیا، نہیں مانا تو مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام نے مان لیا اور توبہ کر لیا تو اللہ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا، درجات بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بتائیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، سمجھداری کی نشانی نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی کتاب دیں، آپ ہم بتائیں کہ بھائی آپ کا عقیدہ غلط ہے، اگر ہمارے اکابر ثابت کر دیں گے تو ہم جواب دے نہیں پائیں گے، تو ہم اس کو مان لیں گے بھائی غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ علماء کی پہچان کیا ہے کہ علم کی روشن جو بات آ جائے، اگر صحیح وہ مان لے، غلط تو چھوڑ دیں اسے۔ آپ عالم ہیں، امامت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس طرح ہٹ درمی کرتے ہیں، بتائیں عوام کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ کیا اثر پڑے گا عوام کے اوپر؟ اس لیے اکثر آپ کے عوام ہے جو مسجد سے دور ہے، دین سے دور ہے، شریعت سنت سے دور ہے یہی وجہ ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے۔ یہ آپ ذریعے ہیں، اللہ پکڑ کرے گا، پٹائی ہوگی نا قبر میں اور حشر میں، وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تم پٹائی کھا کر کے رہ جانا، آپ لوگ پٹائی کھا کے رہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ جہنم سے بچا، جنت عطا فرما، گناہوں سے بچا، نیکیوں کے راستہ میں ڈال دے، ہم دعا کرتے ہیں، اور جو حق آ جائے گا ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ مانتے نہیں، آپ تو مان نہیں رہے، آپ نے کہا جنت حور سے کوئی ضرورت نہیں بولی۔ ہم کیا بدعا کرتے تھے اللہ ہمیں جنت میں داخل نہ عطا فرما؟ ہم بدعا کرتے ہیں کیا؟ ہم لوگ بھی بدعا نہیں کرتے، بدعا نہیں کیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ آپ حور لیجئے، جنت لیجئے، ہمیں حور جنت نہیں چاہیے، یہ تو جہالت ہے نا بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی صاحب ماننے کا جذبہ پیدا کریں، ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ہٹ دھرمی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی غلط نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک حوالہ بھیج رہا ہوں، آپ کے مجدد صاحب انتقال سے پہلے ایک وصیت کر گئے تھے، دیکھیں وصیت کیا ہے، وصایا شریف میں ہے۔ دیکھیں دین و مذہب، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ کی کتاب سے میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کا دین یہ ہے، اور اس پر قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ یعنی انگوٹھا نہ چومنا،
نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی زیادہ فرض ہے. کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ نہ کرنا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی اہم فرض ہے. لیکن آپ انکار کر رہے ہیں جو نماز سے اہم فرض ہے اس کا انکار کریں. فرض انکار کر دے آدمی کافر ہو جائے گا, اور جو نماز سے اہم فرض ہے جو آپ کے اعلیٰ کی کتاب ثابت ہو اس کا انکار کر رہے ہیں. مسلمان کیسے رہیں گے بتائیں نا آپ, کیسے مسلمان رہیں گے آپ؟ آپ اپنے کام میں بزی رہیے, ہمیں چھوڑیے. تو نہیں بالکل میں کام بھائی جو میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کتاب ہے, آپ کا اعلیٰ کتاب, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ ان کو ٹھکرا دیں یا ان کو مان لیں, ان کو نکال دیں یا پھر ان گلے سے لگا لیں. ہمارے علماء جو کہیں گے ہم مانیں گے, نہیں تو پھر انہوں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انگوٹھا چومنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بیکار بات ہے. آپ کے علماء اور آپ کے مجدد, آپ کے بڑے اپنے مسلک کے اعلیٰ بانی وہی کہہ رہے ہیں. میں کسی اور کی بات, دیوبندی وہابی کے اکابر کی بات پیش نہیں کر رہا ہوں. میں قرآن حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں, آپ کے اعلیٰ کی بات پیش کر رہا ہوں. جن کی بات کا ماننا آپ کے یہاں ایمان ہے, انکار کرنا کفر ہے. اور جن کی بات کا ماننا یہ تمام فرض سے اہم فرض ہے. آپ اپنے مسئلے کو سمجھاتے رہیے. وہ تو کرتا ہوں الحمدللہ, وہ تو کرتا ہوں میں. آپ کی طرح گمراہ نہیں کرتا ہوں, آپ کی طرح گمراہ نہیں کرتا ہوں میں کہ آپ خود دین پر نہ ہوں, آپ خود اپنے مسلک کے عقیدے پر نہ ہوں. آپ سب کسی کو جنت لے کے جائیے گا نا. ہماری دعوت ہو, دیکھو یہ ناصر بھائی, دعوت تبلیغ والے کی یہی فکر ہے کہ سب جنتی بن جائے, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا, ہر انسان ہر فرد جو ہے جنت کا حقدار بن جائے. جنت صرف میرے آپ کے لیے نہیں اللہ نے بنایا, اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا. جو بھی ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, سب جنتی ہیں. ہماری فکر یہی ہے سب جنتی ہو جائے, جہنم میں کوئی نہ جائے. اور یہی فکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, اور یہی فکر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یہی فکر انبیاء, تمام اولیاء, تمام صحابہ, سب کی یہی فکر تھی کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں, کوئی جہنم میں نہ جائے, کوئی جہنم میں نہ جائے. آپ کو پتہ ہے نا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے اعلان کیا تھا کہ جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے, اور جو اس کو رات کو فاس کر دے گا جہنمی ہے. تو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے کسی کا واقعہ ہے, انہوں نے رات کو فاس کر دیا اور صبح میں پوری مسجد بھری ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کس نے رات فاس کیا؟ کہا میں نے. تو کہا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ جو رات فاس کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے کہا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے سب لوگ اگر جنتی ہیں, سب جنت میں چلے جائیں, اگر میں فاس کرنے اکیلا جہنمی ہوں تو بہتر یہ نا ایک آدمی جہنم میں جائے, باقی سب جنت میں چلے جائے. تو خوش ہو گئے سن کر کے کہ میں امتحان لے رہا تھا. تو یہ فکر اولیاء کی تھی کہ سب جنت میں جائیں, سب جہنم سے بچ جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر, سنت پر, دین پر, شریعت پر چلے, بات پر چلے. یہ مقصد ہے دعوت تبلیغ کا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن آپ کے یہاں دعوت تبلیغ کو بھی نہیں بخشتے, ورنہ آپ کے یہاں اطہار والوں کو بخشتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھو ضد نہ کریں مولوی صاحب. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا دیوبندی ہے, اس کے لیے وہ اگر پیش کر دے گا تو میں قرآن بھی نہیں مانوں گا, حدیث بھی نہیں مانوں گا, اعلیٰ حدیث بھی نہیں مانوں گا. یہ ضد ہے نا بھائی, یہ ضد ہے نا. بات حق آ جائے سامنے, ماننے کا جذبہ پیدا کریں. ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.